سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کے مطابق پاکستان میں حکومت کے ساتھ یہ بات وابستہ کر لی گئی ہے کہ اسے چلانے والا عوام میں غیر مقبول اور اپوزیشن والا مقبول ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا بھی کیونکہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس کے وارے نیارے تھے، لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی، جب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جیسی جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کی مقبولیت زمین بوس ہونے لگی۔ زیر اعتاب آنے والی جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں بلکہ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی بن جائے اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، لیکن عوام کی صفوں میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگ جاتی ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی علامت بن جاتا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ 2 سال قبل تک جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تھی تو وہ مزوں میں تھی لیکن عوام کی نظروں میں گر رہی تھی، جبکہ نواز شریف مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہے تو عوام اس سے دور ہونے لگی۔ یہ روش خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے محبوب لوگوں کی نظروں میں مغضوب بن جاتے ہیں۔ حکومت کے نتیجے میں غیر مقبول ہو جانے کی روش کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کرنے والی جماعتوں کو خود کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں الٹا لوگ حکومت کے ذریعے مقبول بنتے ہیں۔ طیب اردگان پہلے استنبول کے میئر تھے، یہاں بہتر حکمرانی کے ذریعے وہ پورے ملک کے محبوب اور پھر سربراہ حکومت بنے۔ وہ چونکہ اچھی حکمرانی کر رہے تھے تو کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ لوگوں نے انہیں ووٹوں کی سپورٹ سے نوازا۔ جب ان کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کی تو عوام سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئی۔ اسی طرح نریندر مودی انڈیا کے پہلے ایک ریاست کے سربراہ تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے بہتر کارکردگی دکھانے کے ذریعے اپنی مقبولیت اتنی بڑھا دی کہ وہ 2 بار انڈیا کے حکمران بن گئے۔ گویا حکمرانی کے ساتھ عدم مقبولیت لازمی نہیں بلکہ حکمرانی جہاں مقبولیت گراتی ہے وہاں مقبولیت دلواتی بھی ہے۔ اگر حکمران اچھی حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لے تو وہ مقبول سے مقبول تر بھی بن سکتا ہے۔ یقیناً اس وقت پاکستان کی حکمرانی آسان کام نہیں، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں جتنا کہ اسے بنا دیا گیا۔ اگر حکمران ایک انقلابی فیصلہ کر لے کہ انہیں مافیاز پر ہاتھ ڈال کر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہے تو پھر وہ ایسا کر بھی ڈالے تو نہ صرف پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے گا بلکہ وہ حکمران ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بجلی، گیس اور تیل مہنگا کرو، اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھاؤ۔ چونکہ آئی ایم ایف جانتا ہے پاکستانی حکمران ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے بڑے بڑے مافیاز پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ حکومتوں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرواتا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت سے بددل ہوتا ہے۔ شہباز شریف حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے، غریب تو کیا مڈل کلاس لوگوں کا جینا بھی حرام ہو گیا۔ وہ بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس حکومت نے امیر طبقات کی طرف منتقل کر کے معیشت کو سنبھالا دیا اور پرائیویٹائزیشن اور سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقدامات میں کامیاب ہوئی تو پھر یہ بطور مقبول جماعت امر ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا کرنے میں ناکام رہی اور حسب سابق قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ انقلابی فیصلے کرنے کے لیے بیوروکریسی سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ بیوروکریسی گروپنگ کی شکار، نائل اور کرپٹ بن چکی ہے۔ ان بیوروکریٹس کی اکثریت کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگی ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کار باہر بھاگ گیا یا بھاگ رہا ہے اسے بھی یقین دلا کر ملک کے اندر لانا ہوگا۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار عرب امارات کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں امن ہے اور جو جس طرح زندگی گزارنا چاہے اسے من مرضی طریقے سے جینے کی آزادی ہے۔ اللہ نے انہیں صرف تیل کی نعمت دی تھی، لیکن اپنے ملک میں ہر ایک کو اپنے طریقے سے جینے کی آزادی دے کر وہاں کے حکمرانوں نے دنیا بھر کی ذہنیتوں اور سرمایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس لیے آج وہ بے آب و گیادشت دنیا کی جدید اور فلاحی ریاست بن گیا ہے۔ یہی کام اب محمد بن سلمان سعودی عرب میں کر رہے ہیں۔ ترکی میں یہی کام طیب اردگان نے کیا۔ سرمایہ کار پرندوں کی مانند ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پرواز کرتے ہیں۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ چین اور عرب ممالک کے سرمایہ کار پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں ان دونوں چیزوں کا فقدان ہے۔
جو سرمایہ کار کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی امن اور من پسند زندگی گزارنے کے مواقع۔ بدقسمتی سے دہشت گردی اور انتہا پسندی جو سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہاں کی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ انہوں نے اسے فوج کے سپرد کر رکھا ہے۔ تحریک طالبان کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ وہ اپنی تنظیم کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں، کراچی تک یونٹ قائم کر لیے۔ خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، لیکن چونکہ بفضل خدا دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس ایشو کو بھول گئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ان سے متعلق حکومت کی کیا پالیسی ہے۔ کیا افغان طالبان کے ساتھ مل کر اس کا سیاسی حل تلاش کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور حکمت عملی اپنائی گئی؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ دوسری طرف بلوچ عسکریت پسند ہے، جن کا خصوصی نشانہ بیرونی سرمایہ کار بنتے ہیں۔ ہتھیار پھینکنے کی صورت میں حکومت نے ان کے لیے عام معافی کا تو اعلان کر دیا، لیکن اس حوالے سے کوئی جامع سیاسی حکمت عملی نہیں بتائی۔ ان حالات میں بیرونی سرمایہ کاری پاکستان آنا بھی چاہے تو کیسے آئے گی؟ جب تک سرمایہ کاری نہیں آتی، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف انتہا پسندی کی افریت نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی وقت کوئی کافر کا الزام لگائے اور لوگوں کا جمع غفیر تحقیق سے قبل ملزم کو مار ڈالے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، اگر کسی خاتون نے عربی رسم الخط کے کپڑے پہنے ہوں تو اسے بھی اسلامی شعار کی توہین کا مرکب قرار دے کر لوگ مارنے چل پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کا ہمارے مذہبی طبقے نے جذباتی مسلمان تو بنا دیا، لیکن قرآن کا یہ حکم ازبر نہیں کرایا کہ اگر کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں کسی کو نقصان پہنچائیں اور بعد میں اس پر ندامت ہو۔ اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ مذہبی طبقات ایک ٹریڈ یونین کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کی نہ ان کی طرف سے شدت کے ساتھ مذمت کی جاتی اور نہ اصلاح، اور نہ اس کے لیے ان کی طرف سے کوئی کوشش نظر آتی ہے۔ اس سے قبل دوست ملک سری لنکا کے ایک شہری کو توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگا کر قتل کیا گیا، لیکن مذہبی سیاسی رہنماؤں نے اس شدت سے اس کی مذمت نہیں کی۔ بدقسمتی سے مسجد اور ممبر سے مذہب کے نام پر روا رکھے گئے اس جنونیت کے خاتمے کے لیے اس بھرپور طریقے سے آوازیں اٹھتی نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے اٹھنی چاہیے۔ اس شدت پسندی کو روکنے کے لیے ملکی سطح پر ایک جامع پلان بنانا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سب سے غیر اہم وزارت مذہبی امور کی وزارت سمجھی جاتی ہے، اور جس کسی کو صرف وزارت سے راضی کرنا ہو تو اسے یہ وزارت تھما دی جاتی ہے۔ اکثر ایسے شخص کو مذہبی امور کا وزیر بنایا جاتا ہے جو ہماری طرح دینی علوم سے آشنا نہیں ہوتا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر علماء کرام سے پیغام پاکستان بھی تیار کرانا ہو تو وزارت مذہبی امور کے بجائے وہ کام کسی اور کو کرنا پڑتا ہے۔